اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، بولو رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش
الصلاة اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام. عادت سر کو جھکائے عشق رسول پاک میں، سر جھکائے بات عشق رسول پاک میں، کہہ رہا تھا ہر ستارہ، کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاة والسلام. 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. بادب سر کو جھکائے عشق رسول پاک میں، سر جھکائے بادب عشق رسول پاک میں، کہہ رہا تھا ہر ستارہ ہر ستارہ الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام. زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام. تیار ہو جاؤ، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام. زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاة والسلام. تو جو راستہ اب اپنی گاڑی پہ سوار ہو کر آئے یہاں نوافل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، یہ مسجد قباء سے مسجد نبوی کا جو فاصلہ ہے تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کبھی میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسطہ اونٹنی پر سوار ہو کر آتے یہاں نوافل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر آتے یہاں نوافل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے. اور آج اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو عالم اسلام کی پہلی مسجد میں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے پہلے اسلام کون لے آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہجرت میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کون پڑے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. غار ثور میں آپ کا کس گود میں سر رکھ کے آپ نے سوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایڑی مبارک پر سب سے پہلے کس نے اسے ضرب لگائی صاحب کے زہر سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پر سانپ نے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں تھے کہ میں ابوبکر سے آگے سبقت لے جاؤں. ایک غزوے کا موقع ہوا، آپ نے فرمایا کہ جس صحابہ کو جس نے استطاعت ہے وہ اس غزوے کے لیے قربان کرتے. سب اپنا مال و متاع اکٹھا کر کے آئے. عثمان غنی آدھا گھر کا چھوڑ کے آئے، آدھا لے کے آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گھر کا سامان اکٹھا کیا، چھوٹی سی گٹڑی بنی، اپنا کپڑے اتارے، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، دیواروں کے اوپر ہاتھ لگایا کہ کہیں کوئی سوئی تو باقی نہیں رہ گئی. اور جب باپ پہنچے تو ابوبکر صدیق گھر میں سامان لے کر پہنچتے ہیں، چھوٹی سی گٹڑیاں رکھ دی. عمر بن خطاب بھی خوش ہو رہی ہیں کہ آج میں سبقت لے گیا، اور ابوبکر صدیق سے سبقت لے گیا. اور اسی طرح جب آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا کہ آدھا سامان لے آیا ہوں، آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ آیا ہوں. فرمایا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. جبریل امین وہی لے کے آتے ہیں. غزوہ حنین
غزوہ حنین کے موقع پر یہ واقعہ ہوا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہو رہی ہے. جبریل امین وہی لے کے آتے ہیں کہ اے اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ سلام پیش کیا. فرمایا کہ اللہ نے پیغام بھیجا. ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہماری عبادت ہے. اس کے بعد چھوٹی سی ایک مسجد ہے، مسجد الفتح، جہاں میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. مسجد الفتح یہ آپ کے الٹے آتے پہاڑی کے پر چھوٹی سی مسجد الفتح، جہاں میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. اور اسے کے نیچے کالے پتھر والی مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سلمان فارسی کالے پتھروں والی مسجد ہے، مسجد فارسی ہے. اور اسی طرح آپ کے اسی الٹے ہاتھ پہ بڑی جو مسجد دیکھ رہے ہیں سفید رنگ کی، جہاں 3 صحابہ کرام کے خیمے تھے جو خیمے کو شہید کر کر یہ مسجد بنا دی. اور یہاں مقیمی حضرات 5 کا نماز با جماعت ادا. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے تو ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں. ہم اس اللہ اکبر کی صدا کو سنی کر دیتے ہیں. حی علی الصلاۃ، اور صلاح کی طرف، حی علی الفلاح، اور فلاح کی طرف. لیکن ہم فلاح حاصل نہیں کرتے. ہم دنیا کے کاروبار میں ہم کہتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہو گئی ہے، لیکن اپنے اندر تو جھانک کر دیکھیں تو ہماری کمی کیا ہے کہ جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تو ہم اللہ کی نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ ہم 5 کا نماز کو چھوڑ چکی ہے. ہم اس رب کی عبادت کو چھوڑ چکی ہے، بھول چکے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. لیکن یہ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے. یہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی مبارک پر سو کر اٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوتے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم کریں تو آپ کے لیے ایک اچھا سا لحاظ بنا. ہمارا اول قبلہ تھا، اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تو کفار مسلمان صحابہ کرام پر ہنسا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کا ایک قبلہ نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا چہرہ انور، اپنا روح انور آسمان کی طرف اٹھاتے اور دل ہی دل میں دعا کرتے کہ یا باری تعالیٰ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو، جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی. تو بنو سلمہ کے قبیلے میں غالباً ظہر عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت پڑھا چکے. وہی نازل کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک، اپنا رخ انور بیت اللہ کی طرف پھیر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف چیخیں محسوس کروا. تو مجاج قدم قدم پر نیکی ہے، درود و پاک کا ذکر کرتے رہے، دنیا کی باتوں کو غفلت کر رہے. اور اسی طرح جہاں جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے. کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ سے زندگی میں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کوئی پتہ نہیں یہ مقامات دوبارہ ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے. تو خدا رہے ان لمحوں کو قیمتی بنا لو، تاکہ جب ہم بروز قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. تو انشاءاللہ یہ احد کا پہاڑ جنت کے دروازے پر ہمارا استقبال کریں گے. غزوہ شروع ہونے سے پہلے میرا نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی پٹرا ہے جس کا نام جبل رومات. جب پہاڑ کو کہتے ہیں اور رومات کہتی ہیں تیر اندازوں کو، جن کے نشانے بالکل صحیح لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو شکست ہو یا فتح ہو، آپ نے یہ مقام جس طرح نہیں چھوڑنا. لیکن ہم صحابہ کرام کو غلط نہیں کہہ سکتے. جیسے ہی مسلمانوں کو پہلے راؤنڈ میں فتح ہوئی تو مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اس پہاڑی سے نیچے اترے. تو حضرت خالد بن ولید جو اس ٹائم کفار کے گھوڑوں کے سپہ سالار تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے خالد جگہ دے کر وہاں سے وار کیا. تو اس میں ہمارے 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمائی. اسی غزوے میں نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے تو یہ وہ پہاڑ کھل گیا، اس نے آپ کو پناہ دی. اور اس میں ایسی پیاری خوشبو ہے جیسے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر یہاں سے روانہ ہوئے. اسی غزوے میں میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ کے پہلے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا رتبہ پایا. ہندا نامی خاتون جس نے اپنے غلام حبشی سے کہا کہ جس نے حمزہ کو شہید کیا تو اس کو میں اس کے وزن کے مطابق سونے چاندی میں تول کر آزاد کر دوں گی. تو حبشی نے پیچھے سے وار کیا تو اس ناموس نے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے. میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو مبارک جاری ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور آسمان کی طرف اٹھایا اور دل میں دعا کی کہ یا باری تعالیٰ میں نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے, اب تو تم مجھ سے راضی ہو جا. میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہداء کو اٹھا کر جنت و بقیع کی طرف چلنے لگے اور پہاڑ دھاڑے مار کر رونے لگا, ساتھ چلنے لگا. آپ نے عہد کو زبان دی, کیا ہے عہد, تجھے معلوم نہیں کہ میرا مدینہ تو تھوڑا سا ہے, تیری مسافت بہت بڑی ہے, تو میرے مدینے میں کیسے سمائے گا. تو عہد وہیں رک گیا. عہد سے واضح کہ اللہ کے رسول یہ میرے شہداء ہیں, ان کو میرے دامن میں دفنا دو تاکہ تم میں تا قیامت تک کی زیارت کرتا ہوں گا. اور اسی طرح جب آپ اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آئیں گے تو میں آپ کی بھی زیارت کروں گا. اسی طرح حجاج سامنے جائیں گے, فاتحہ پڑھیں گے, ایک بار سورہ فاتحہ 3 سورہ اخلاص پڑھیں گے. پہاڑی کے اوپر آپ نے نہیں چڑھنا کیونکہ نیچے 70 صحابہ کرام آرام فرمائے اور بیعت بھی ہوتی ہے, تو ہم تو صحابہ کرام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اور جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فائدہ نہیں لٹائیں گے. 10 منٹ کا ٹائم ہے کیونکہ 40 منٹ ہو گئے 11 بج کے, اور ہمارے نماز کا وقت بھی ظہر کا قریب آ رہا ہے. وادی جن کہتے ہیں, لیکن عرب کے جو لوگ ہیں عراق والے, یمن والے, سعودی عرب والے, اس کو وادی بیضا کہتے ہیں. وادی بیضا, بیضا کا معنی ہوتا ہے انڈا. انڈا سمجھتے ہیں, انڈا. یہ اس کو وادی بیضا کہتے ہیں. بیضا کا معنی ہوتا ہے انڈا. یہاں پر قدرتی طور پر اللہ نے پہاڑوں کو جو شکل عطا فرمائی ہے وہ انڈے کی شکل میں بنے ہوئے پہاڑ ہیں. دیکھیے سامنے یہ انڈے کی شکل میں بنے ہوئے پہاڑ ہیں, اس لیے اس کو وادی بیضا کہتے ہیں. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جتنے سفر ہم کر رہے ہیں یہ سارا بغیر میں لگا کے ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ. گاڑی ابھی نیوٹرل ہے, دیکھ لو, جو بھائی دیکھنے والا ہو یہ دیکھو, پاؤں بھی ہٹا دیے, یہ خود بخود جاتا ہے. دیکھو ڈرائیور کو سیٹ سے اگر زیادہ ادھر ادھر ہو جائے ڈرائیور بھائی تو پھر سارا بگی واپسی پر آپ کو دکھائیں گے. ابھی یہ نہیں آپ نے دیکھ لیں جیسے کیسے ہم بڑے بڑے اگر کسی کے پاس پانی کی بوتل ہو بھری ہوئی اس کو رکھیں گے نا, وہ بھی مدینے کی طرف جائے گی. روڈ کے اوپر نہیں آنا ہے زیادہ, پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے بہت تیز آتی ہے, تو اگر ہم کچی جگہ پہ روکیں گے پھر بھی بھاگ دیا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس چیز نظر آئی ہے. پہاڑوں سے مختلف پہاڑ, ریت کا پہاڑ جس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں, ابھی آپ کے دونوں طرف سے آ گیا ہے جبل ملائکہ. یہ واللہ عالم پہلے سے ایسا ریت کا تھا یا بعد میں فرشتوں کی وجہ سے بنا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج شبان ابھی ہم فجر شریف کی طرف پہنچنے والے ہیں. آپ کے ابھی لیفٹ سائڈ پر جبل ملائکہ کا پہاڑ ہے. جنگ بدر کا تھوڑا سا خاکہ اس طرح ہے, تھوڑا سا جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے, سب سے پہلی جنگ بدر ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ملک شام میں تجارت کرنے کے لیے گئے. جیسے آپ تجارت کرنے کے لیے گئے تو
وہاں سے واپس آ رہے تھے تو کفار مکہ ابو جہل ولید شیبہ وغیرہ کو کسی نے خبر دے دی، اطلاع کر دی کہ مسلمانوں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ تو کافر تیار ہو کر ادھر سے مکہ سے نکلے کہ بھی ہم چلتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے قافلے کو کیوں لوٹا ہے۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خبر ہو گئی کہ ایسے کفار تیار ہو کر آ رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور آپ نے جو ہے نا بعد میں سب نے یہ ردی کہ مدینہ سے باہر چل کر ان کا دفاع کیا جائے۔ تو سارے مدینہ سے نکلے ادھر سے مسلمان، اور ادھر سے قافلے والے کفار لوگ وہ مکہ سے نکلے۔ تو یہاں پر آ کر ان کا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ جو لشکر تھا تقریباً 1000 کی تعداد تھی اس کی، وہ مکہ سے آیا، اور ادھر میرے آقا کے جو جان نثار تھے، صحابہ تھے، وہ تقریباً 313 تھے، وہ میرے آقا کے ساتھ میں آئے۔ تو اس بدر کے مقام پر آ کر دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا تھا، اور جس کی خاطر یہ جنگ ہو رہی تھی حضرت ابو سفیان کی، تو وہ کسی دوسرے راستے سے ہٹ کر چلے گئے، مکہ میں پہنچ گئے وہ خیریت سے۔ تو جب یہاں پر جنگ ہوئی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے ایک دن پہلے نشان لگا دیے کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر ولید مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا۔ انہی سب کے نام لے کر آپ نے بتا دیے تھے کہ یہاں پر وہ مریں گے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے جب جنگ کے بعد دیکھا کہ جہاں پر میرے آقا نے نشان لگایا تھا وہ اسی جگہ پر ہی مڑے پڑے تھے۔ تو یہ دیکھیے ابھی ہم بدر شہر کے اندر داخل ہو چکے ہیں، دیکھیے کیسا خوبصورت شہر ہے۔ یہاں پر بھی لوگ آباد ہوئے ہیں تو میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے، ورنہ ان پہاڑوں کے اندر کون گھر بناتا ہے، ان جنگلوں کے اندر کون بسیرا کرتا تھا، لیکن چونکہ میرے آقا کے قدم مبارک لگے ہیں اس وجہ سے لوگوں نے یہاں پر گھر بنا لیے ہیں، آبادی بنا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غرض جب جنگ ہوئی، جنگ کے بعد جب دیکھا گیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر میرے آقا نے نشان لگایا تھا نا، اسی جگہ پر ہی ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے سب کو اکٹھا کر کے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اوپر مٹی اور پتھر ڈال دیے، اور اعلان فرمایا کہ اے مردو آج بتاؤ مشرکو میرے اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مر گئے ہیں، یہ تو نہیں سن رہے۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر، آج یہ مردے کافر لوگ آپ سے بھی زیادہ سن رہے ہیں کہ میرے اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہوا ہے کہ نہیں۔ یعنی کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کے اللہ نے مدد فرمائی۔ اور یہاں پر ایک مسجد ہے جہاں پر ابھی ہم نوافل ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو وہاں پر بیٹھ کر میرے آقا نے دعا فرمائی تھی،
اور آپ کے لیے جو سایہ دان گرمی سے بچنے کے لیے خیمہ ہوتا ہے، چھپر بناتے ہیں ہم لوگ، عربی کے اندر اس کو عریش کہتے ہیں، جو آپ کے لیے سایہ دان بنایا گیا تھا، وہاں پر ابھی مسجد بنا دی گئی ہے جس کا نام ہے جامع مسجد العریش، جہاں پر آپ نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد ابدا، اے اللہ جو میں 313 لے کر آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، یہی میری زندگی کی جمع پونجی ہے، اگر یہ آج شہید ہو گئے تو قیامت تک پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر میرے آقا کی نورانی مخلوق فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی۔ قرآن پاک کی آیت میں ہے 3,000 یعنی 3,000 فرشتے آئے تھے، اور دوسرے قرآن کی آیت میں ہے 5,000 من الملائکہ، یعنی 5,000 فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر میرے آقا کے صحابہ میں ایک باپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے، ایک ماں کے ایک باپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حارث کی اولاد میں سے تھے وہ، حضرت حارث کے 4 بیٹے ایک ہی وقت میں شہید ہو گئے تھے جنگ بدر کے اندر۔ تو اس جنگ کے اندر میرے آقا کے 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے۔ ابھی پہلے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، ان کو سلام پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر جنگ بدر کا میدان دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر نوافل ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہماری واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ سائڈ پر جو ہے یہ دیوار ہے، اس کے اندر قبرستان ہے۔ ڈرائیور بھائی ابھی گاڑی تھوڑا سا قریب لگا رہے ہیں، وہاں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام پیش کر لیجئے۔ السلام علیکم یا شہداء بدر، السلام علیکم یا اہل الدیار، السلام علیکم یا اصحاب النبی۔ ابھی کل شریف اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر ابھی ہم دوسرے کنویں کی طرف جا رہے ہیں، جس کا نام ہے، آپ کو معلوم ہے، بولیے، پیر شفا۔ پیر شفا کے کنواں کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں 3 تاریخی روایات آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ابھی توجہ سے سنیں، پھر بعد میں پوچھتے رہتے ہیں بھائی۔ ایک تو روایت یہ آتی ہے کہ اس کا پانی کڑوا تھا، پھر آپ نے اس میں لعاب ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس پانی کے اندر یہودیوں نے زہر ڈال دیا تھا، پھر آپ نے اس کے اندر کلی فرمائی تھی، جس کی وجہ سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو تیسرا یہ ہے کہ وہاں سے آپ نے بدر کے لیے جب جا رہے تھے، وہاں سے وضو فرمایا تھا، اس کنویں کا پانی بالکل تھوڑا سا ہو گیا تھا، تو آپ کے برتن میں جو بچا ہوا پانی تھا نا، اس کو آپ نے اس کے اندر ڈالا تھا تو اس کا پانی زیادہ ہو گیا۔ یہ 3 تاریخی روایات آپ کے ہیں، باقی حقیقت اللہ کے علم میں۔ وہاں سے ابھی ہم رسی اور ڈور کے ذریعے پانی نکالیں گے۔ یہاں پر جو کنواں تھا یہ بند تھا، موٹر کے ذریعے نکالا تھا۔ ادھر سے جو ہم رسی اور ڈور کے ذریعے پانی کھینچیں گے، تو ادھر سے جتنا بھائیوں کو تھوڑا سا مل جائے اس کو اپنے غنیمت سمجھنا ہے۔ اس وجہ سے میں نے بولا تھا زیادہ پانی ادھر سے بھر لو، چونکہ یہاں پر آسانی ہے۔ ایک تو ہے کہ وہاں پر دھوپ ہوتی ہے، رسی کے ذریعے پانی نکالنا
پھر دوسرا ہے کہ اگر کہ دوسری گاڑی آ جاتی ہے تو پھر اور ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، کیونکہ 40-50 آدمی ہمارے ہیں، 40-50 دوسری والے گاڑی کے آ جائیں تو پھر 100 ہو جاتا ہے، تو پھر اور زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جیسے آپ پہنچے انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے جلدی سے پانی لے کر گاڑی میں آئیں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر فجر کے لیے چلیں گے۔ ہمارے پیچھے جو یہ سارا میدان ہے نا، اسی کے اندر جنگ تھی، اور ہمارے اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف سے حضرت ابو سفیان کا قافلہ آیا تھا ملک شام کی طرف سے، جو مکہ کے لیے جا رہا تھا، اور ادھر سے جہاں پر بھی مسجد ہے اس کے ادھر سے مدینے سے مسلمانوں کا قافلہ آیا تھا، اور اس طرف سے جو ہے نا کافروں کا قافلہ آیا تھا ابو جہل کی قیادت میں۔ اس جگہ پر ان کا آمنا سامنا ہو گیا تھا، اور جہاں پر یہ مسجد بنی ہے اس جگہ پر میرے آقا کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، جو مسجد یعنی سایہ حاصل کرنے کے لیے، اس کو عربی کے اندر عریش کہتے ہیں۔ تو ہاں ابھی اس جگہ پر انہیں عریش کے نام سے مسجد بنا دی گئی، ٹھیک ہے۔ جو کافر تھے نا، آقا نے ایک دن پہلے جنگ سے نشان لگا دیے تھے ان کے، کہ یہاں پر کافر فلاں مرے گا فلاں مرے گا، 70 کافر یہاں پر مارے گئے تھے، 70 وہ جو ان کے سردار تھے۔ جب وہ مر گئے تو ان سب کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اور کنویں یہ ہے، ایک یہ ہے آپ کے ساتھ میں، ٹھیک ہے، ایک وہ جو یہاں پر مٹی زیادہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی کنواں بنا ہوا تھا ایسے، ابھی توڑ دیا اس کو، ایک اس سے آگے ہے، یہ 3 کنویں ہے، یہ اللہ جانتا ہے ان 3 میں سے کس کے اندر ڈالا تھا، اور سب کافروں کو اکٹھا کر کے ان کے اندر ڈال دیا تھا۔ اور یہ سارا میدان جو ہے وہی جنگ کا میدان ہے، اور پیچھے سے دیکھیے جو جبل ملائکہ آ رہا تھا نا، وہ دیکھیے جبل ملائکہ آ رہا ہے، تو پیچھے سے فرشتوں نے آ کر کافروں کو گھیر لیا تھا، ادھر ان کو پھر فرشتوں نے مارا تھا، جو 70 ان کے کافر مر گئے تھے ادھر، اور 70 ان کے قید ہو کر پھر مدینہ کے لیے گئے تھے۔ یہ وہ جنگ کا نقشہ ہے جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی۔ یہاں پر ابھی آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لیں، نوافل بھی پڑھ لیں، اس کے بعد پر اب یہ مسجد آ گئی ہے کالے پتھروں والی، یہ ترکی کے زمانے کی مسجد ہے، یہ ترکی حکومت نے بنائی تھا۔ اور اسی جگہ کے سامنے دیکھیے ابھی آپ کی لیفٹ سائڈ پر یہ میوزیم ہے، یہ عصر کے بعد میرے خیال میں کھلتا ہے مغرب تک، یہ شاید صبح کے بعد بھی کھلتا ہے۔ اور آپ کی رائٹ سائڈ پر یہ گورنر ہاؤس ہے، اور سامنے آپ کا ہوٹل ہے۔ آپ کے رائٹ سائڈ پر مدینے کے گورنر ہاؤس،